یاد رکھیں اللہ تین طریقوں سے دعا جو ہے اس کو آنسر کرتا ہے. یا اللہ اسی وقت دے دیتا ہے امیجیٹلی، یا اللہ جو ہے اس کو تھوڑا سا ڈیلے کرتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو مزید نکھارنا چاہتا ہے. اللہ چاہتا ہے یہ میرے پاس آتا رہے، مجھ سے مانگتا رہے. یا اللہ اس کو اس کا رد بدل ایسا دے دیتا ہے کہ اس کو سکون آ جائے. اللہ تعالیٰ سے جب مانگنا ہے تو تگڑا بن کے مانگنا ہے، اتنا توکل، اتنا بلیف ہونا چاہیے. یہی تو مومن کی مثال ہے. مشرک کی مثال کیوں اللہ نے کہا ضعیف ہے مانگنے والا؟ کیونکہ اس کے ہارٹ میں ڈاؤٹس ہیں، اس کو مانگنا ہی نہیں آ رہا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے میں نے مانگنا کیسے. لیکن بلیور کے ہارٹ پہ اللہ تعالیٰ نے یقین طاری کیا ہوا ہے کہ وہ مانگنے والا بھی بہت اسٹرانگ ہے، اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ تو پھر اللہ ہے. اللہ سے جب مانگتے ہیں تو پھر 100% ہوپ کے ساتھ مانگتے ہیں. یہ دعا کے آداب میں شامل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری دعا تب تک قبول ہوتی رہے گی جب تک تم یقین سے مانگو. جیسے اس میں تھوڑا سا ڈاؤٹ آ گیا، جیسے اس میں یہ بات آ گئی کہ پتہ نہیں اللہ کرے گا نہیں کرے گا، تو وہ دعا پھر فالٹی دعا ہے، اس میں پھر کمی ہے. اس دعا میں اس میں پھر بہت زیادہ یقین آنے کی ضرورت ہے. تو اس لیے ان چیزوں پہ ورک کرنا چاہیے. دیکھیں ویلیو ایڈڈ چیزیں یہی ہے کہ اپنا یقین بڑھاؤ، اپنا توکل بڑھاؤ. یہ ہمارے کلچر میں ایک بات بڑی ہے نا کہ واسطہ دیتے ہیں، وہ کسی ولی کا واسطہ دیتے ہیں. اللہ کو نمبر 1 اپنے نیک اعمال کا واسطہ دے سکتے ہیں. جیسے وہ واقعہ ہے کہ 3 لوگ غار میں تھے، پتھر سامنے آ گیا، سٹک ہو گئے، نکلنے کا چانس ہی کوئی نہیں. اللہ نے پتھر ہٹا دیا. ایک نے کہا اللہ میرے ماں باپ سو گئے تھے، میں دودھ کا گلاس لے کے کھڑا رہا تجھے راضی کرنے کے لیے کہ اٹھیں گے تو میں پلا دوں گا، تو میں ساری رات کھڑا رہا. اگر تجھے یہ عمل پسند آیا تو اس کو پیچھے ہٹا دے. اللہ نے پیچھے ہٹا دیا تھوڑا سا. دوسرے نے کہا اللہ مجھے دعوت گناہ، میں گناہ کرنا چاہتا تھا، لیکن اس عورت نے جب میں انٹر ہونے لگا تو اس نے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا، تو اس نے کہا میں ڈر گیا اللہ. اب اللہ کو یہ عمل کتنا پسند آیا. حالانکہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ یار وہ تو پہلے سے گناہ کرتا آ رہا ہے، یہ کیا بڑی بات ہے پیچھے ہٹ گیا. نہیں، اللہ کو یہی تو پسند آیا کہ وہ میرے ڈر سے پیچھے ہٹ گیا. تو اللہ از آل اپریشیٹو، اللہ اپریشیٹ کرتا ہے. اللہ نے پتھر ہٹا دیا. تیسرے نے کہا اللہ میں نے جو ہے وہ کسی نے میرے پاس بکریاں رکھوائی تھی، بکریوں کے بچے ہو گئے تو اس سے میں نے کچھ پروفٹ کما لیا. جب وہ واپس آیا میں نے اسے بکریاں بھی دی اور وہ پروفٹ بھی دیا. یعنی اس لیول کی آنیسٹی. تو اللہ اگر تجھے یہ پسند آیا، تیرے لیے کیا تھا اور تجھے راضی کرنے کے لیے، تو پتھر مکمل ہٹ گیا. تو یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ اپنا وہ عمل آپ نوٹ کریں جو آپ نے خالص اللہ کے لیے کیا ہے. اچھا ہے کہ آپ نا ہر عمل پیور اللہ کی رضا کے لیے کیا کریں، کیونکہ مصیبتوں میں وہ چیز کام آئے گی. ٹھیک ہے نا، جب آپ پہ مشکل وقت آئیں گے تو آپ وہ کوٹ کر سکتے ہیں. اس میں کوئی پرائیڈ نہیں ہے کوٹ کرنے میں، بلکہ تو اچھی بات ہے کہ اب آپ اپنا ہر عمل میک شور کریں گے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو، خالصتاً میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کروں. اور یہ کہ اللہ کے ایٹریبیوٹ سے اسے پکارا جا سکتا ہے، اللہ کو اس کے ناموں کا واسطہ دیا جا سکتا ہے. اے اللہ تو الجبار ہے، تو الفتاح ہے. الفتاح کون ہوتا ہے؟ راستے کھولنے والا. جب سارے راستے بند ہیں تو اللہ الفتاح ہے. اللہ سب کچھ ٹھیک کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ لوٹا سکتا ہے، بچھڑے ہوں کو لوٹا سکتا ہے، روٹھے ہوں کو منوا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ فیملی کانفلکٹس کو سالو کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ بیماری کو دور کر سکتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سکوپ بنا سکتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ امپاسبل سے پاسبل چیز نکال سکتا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ وہاں سے دے سکتا ہے کہ ہمارا گمان بھی نہ جائے. جب آپ اللہ سے مانگتے ہیں تو پھر راضی ہو جائیں، پھر خوش ہو. اللہ رب العالمین دے گا اور ایسے دے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے. تو بار بار اللہ رب العالمین اس مائنڈ میں لا کے انسان اپنے آپ کو کام ڈاؤن کرے. کیا اللہ مجھے چھوڑ دے گا؟ کیا اللہ نے چھوڑا ہے کسی؟ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں. اللہ کی آرمیز کو نیگلیکٹ نہ کریں، اللہ کی آرمیز کو انڈر ایسٹیم. اللہ تعالیٰ جب مدد کرتا ہے تو پھر ہر چیز انسان کی مدد میں لگا دیتا ہے. دوسروں سے دیکھیے بات کر سکتے ہیں، لیکن صحیح اگر آپ کو اسٹرینتھ چاہیے تو گو ٹو اللہ. مصلی پر بیٹھ اللہ سے کیا بات. یہی ہے ایک ایسا انسان جو کہ ایک تو بہت اللہ رب العالمین پہ توکل کرنے والا ہے، اور دوسرا بہت ہوپ ہے اسے، اللہ سے بڑی امید ہے. تو اللہ تو عطا ہی عطا ہے، جیسے کہ کہا نا کسی شاعر نے کہ تو عطا ہی عطا اور میں خطا ہی خطا. تو یہی رویہ ہے، یہی محسنین کا رویہ ہوتا ہے. جیسے یونس علیہ السلام نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ تو پاک ہے، میں ظالم، میں نے غلطی کی. اور سچ بھی یہ ہے، یہ کوئی فارمیلٹی میں نہیں کہنا، سچ بھی یہی ہے. ساری غلطیاں ہماری اپنی، غلط ڈیسیجنز ہم لیتے ہیں، اللہ کے احکامات پہ ہم عمل نہیں کرتے ہیں، ہم اللہ کے بتائی باتوں پہ نہیں چلتے ہیں، اس کے بعد ہماری لائف میں پرابلمز آتے ہیں. لیکن ہیونگ سیڈ اٹ، اللہ تعالیٰ بڑے بڑے نیک لوگوں کی آزمائشیں لیتے ہیں، جیسے یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور تمام انبیاء
تو آزمائشیں بھی اللہ پھر انہی کی لیتے ہیں جن سے محبت کرتے ہیں. تو ٹرسٹ کریں, تھوڑا ٹرسٹ کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ, اور یہی توکل کا تقاضا ہے. اس کے بعد بہت ہی خوبصورت ہمیں جو رویہ نظر آتا ہے یعقوب علیہ السلام کا, جس سے ہم الٹیمیٹ ہوپ, الٹیمیٹ امید پکڑ سکتے, اور وہ یہ امید کہ اللہ سب کچھ, اللہ تعالیٰ لوٹا سکتا ہے, بچھڑے ہوں کو لوٹا سکتا ہے, روٹھے ہوں کو منوا سکتا ہے, اللہ تعالیٰ فیملی کانفلکٹس کو سالو کر سکتا ہے, اللہ تعالیٰ بیماری کو دور کر سکتا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سکوپ بنا سکتا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ امپاسبل سے پاسبل چیز نکال سکتا ہے, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ وہاں سے دے سکتا ہے کہ ہمارا گمان بھی نہ جائے. یہ ہوپ تھا یعقوب علیہ السلام کا. اور دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کین میک ویز یو کین ناٹ امیجن. یعقوب علیہ السلام کو واپس تو کرنے تھے یوسف علیہ السلام اللہ نے, لیکن کس کمال طریقے سے کرنے تھے اللہ, ان کو مثال بھی بنانا تھا. تا قیامت جتنے لوگ آنے والے ان کے مثال بھی بری سے لوگ بہت تقویت, سکون حاصل اور بہت بڑا رتبہ کر کے لوٹانا. جب آپ اللہ سے مانگتے ہیں تو پھر راضی ہو جائیں, اللہ رب العالمین دے گا, اور ایسے دے گا کہ آپ حیران ہو جائیں. آپ نے کسی انسان سے نہیں مانگا ہے, کسی ایسی ذات سے نہیں مانگا ہے جو کہ دینے پر قادر نہیں. اللہ جب دیتا ہے تو پھر ایسے دیتا ہے کہ آپ کی. دیکھیں جب آپ نے اللہ کو کوئی معاملہ سونپ دیا تو پھر ریلیکس ہو جائیں, پھر ویٹ کریں کہ میں نے اس ذات کو سونپ دیا ہے جو بہت محبت کرنے والا ہے, جو الوکیل ہے, بہترین معاملات کو چلانے والا ہے, جو کہ القدیر ہے, بہترین قدرت رکھتا ہے ہر چیز میں, جو کہ العزیز ہے, بہت پاورفل ہے, جو کہ المجیب ہے, بہت قریب ہے, سننے والا ہے, جو کہ الفتاح ہے, کھولنے والا ہے, راستوں کو کھولنے والا ہے, جیسے یوسف علیہ السلام کے لیے راستے کھولے جب وہ ایک برائی کا شکار نہ ہو جاتے. تو بار بار اللہ رب العالمین اس مائنڈ میں لا کے انسان اپنے آپ کو کام ڈاؤن کر, کیا اللہ مجھے چھوڑ دے گا؟ کیا اللہ نے چھوڑا ہے کسی؟ تاریخ اٹھا کر دیکھیں, کیا نبیوں کی مدد نہیں کی؟ کیا اپنے بندوں کی مدد نہیں؟ کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مریم علیہ السلام کی مدد نہیں؟ کیا اللہ رب العالمین نے ان کو راحت نہیں؟ کیا ان کا تذکرہ بلند نہیں؟ دنیا میں اور آخرت میں کتنا ریوارڈ ہے. یہ چیز بھول جاتے ہیں, اور جب ہم بھول جاتے ہیں پھر ہم پریشان ہوتے ہیں, جب ہم پریشان ہوتے ہیں تو شیطان حاوی. تو اللہ کے بارے میں اس کے بعد ہمیں دیکھیے بہت خوبصورت مثال ملتی. دیکھیے ہوپ اور ریزیلینس, یہ دو ٹاپکس ہیں بڑے زبردست, پازیٹیو سائیکالوجی, یہ باقاعدہ سائنٹیفک کانسیپٹ. ہوپ کی آپ گوگل پہ جا کے کبھی سائنٹیفک ڈیفینیشن دیکھیں تو ہوپ میں دو چیزیں آتی ہیں. ہوپ جو ہے یہ ایک ایسی تھنکنگ, ایسے مائنڈ سیٹ کا نام ہے جس میں ایجنسی تھنکنگ ہوتی ہے اور پاتھ وے تھنکنگ. پاتھ وے تھنکنگ سے مراد ہے کہ جو ہوپ فل انسان ہوتا ہے وہ بالکل مایوس ہو کر نہیں بیٹھ جاتا, بلکہ وہ کچھ ہاتھ پیر ہلاتا ہے, کچھ پلانز بناتا ہے, کچھ پاتھ ویز بناتا ہے, یعنی سولوشن اے, سولوشن بی, سولوشن سی, وہ بیٹھ کر سولوشن سوچتا ہے. اور اس کے بعد ایجنسی تھنکنگ کہتے ہیں کہ وہ عمل کی طرف آتا ہے. دس از پیور ہوپ. ہوپ صرف یہ نہیں ہے کہ بس آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں اور کوئی ایکشن نہ لیں, کوئی اپنی حالت تبدیل کرنے کی کوشش نہ کریں. آئی انڈرسٹینڈ کچھ سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ پریکٹیکلی کچھ خاص نہیں کیا جا سکتا ٹو بی آنیسٹ, لیکن اسٹل ہاتھ تو اٹھائے جا سکتے, ذکر تو کیا جا سکتا, اللہ کے آگے سجدہ ریز تو ہوا جا سکتا, اللہ سے بات تو کی جا سکتی. اگر ایک انسان یہ بھی نہیں کر رہا تو پھر وہ بالکل ہی ہوپ کھو چکا, اور پھر وہ شیطان کے لیے پیس آف کیک بن جاتا. تو اللہ سے ہوپ پکڑے, امید پکڑے. اللہ ایسے نکالتا ہے, ایسی سچویشن سے نکال لیتا ہے کہ آپ سوچ, اللہ کی آرمیز کو نیگلیکٹ نہ کریں, اللہ کی آرمیز کو انڈر ایسٹیم. اللہ تعالیٰ جب مدد کرتا ہے تو پھر ہر چیز انسان کی مدد میں لگاتا ہے. اور آج ہمارے میجورٹی نوجوان اس کو دیزم کہتے ہیں. ایک لیکچر میں مانتا ہوں خدا ہے, میں مانتا ہوں وہ آل لونگ ہے, لیکن میں وہی ایز اے سورس آف گائیڈنس کو دیزم کہتے ہیں. اس فلسفے آج ہمارے میجورٹی کے ویسٹ سے کتابیں ہیں, ویسٹ سے اسپیکرز آ رہے ہیں, یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. بہت تھن لائن ہے, یقین کریں عقیدہ ایسے خراب ہوتا ہے. آپ میں نے پڑھی ہوئی ہیں بکس میں, آپ کو الحمدللہ ایک سائڈ پہ عقیدہ بھی پڑھا ہے, اسلامی عقیدہ, دوسری سائڈ پہ یہ اللہ نے بصیری کے آئے, لیکن ہر ایک کے پاس سے لوگ ان سے جو کہ کوئی حرج نہیں. آپ سیلف ہیلپ بکس پڑھیں, لیکن بیویئر کہ ان کی خاص پلرز ہیں, اور ان پلرز میں لزم, انفرادیت. ویسٹ از آل اباؤٹ لزم, ہولسٹک فلسفی آف لائف. ان کا پہلے ہی جو انڈیویجول ہے, ہیومنزم بھی ایک پوری فلسفی آف لائف ہے جو کہتا ہے انڈیویجول میٹرز, فرد میٹر کرتا ہے, اس سے پہلے کہ معاشرے کی بات ہے, فرد کی بات. اسلام آن دی ادر سائڈ ٹاکس اباؤٹ کولیکٹیو, بہت بیسک ڈفرنس. اب چونکہ وہ انڈیویجولزم کے قائل ہیں, انفرادیت کے قائل ہیں, ان کے لیے فرد کی میٹر رادر دین خالق کی کیا خوشی ہے, خالق آپ سے کیا چاہ رہا ہے. تو اس لیے یہ فلسفہ ہمارے نوجوان نہ سرات ہے کہ وہ آپ کو اس ہڈن انداز میں کہ اب ہمارا بچہ یہ کہتا ہے کہ میں وہ کروں گا جو خوشی دے, بس یہ ان کا فلسفہ. I will do whatever I feel, اور اگر مجھے اس میں کوئی روکے گا
تو وہ انسانیت کا دشمن ہے, وہ فریڈم آف سپیچ کا دشمن, فریڈم آف تھاٹ کا دشمن ہے, وہ بائیگٹ ہے اور وہ فلاں ہے اور وہ فلاں ڈھمکا ہے. آج آپ دیکھیں کہ اسلام آباد میں بچہ تھا ایک اسی لباس میں, بڑا مشہور ہوا, وائرل ہوا, اس نے پورا جواب دیا بچے انسٹاگرام, اس کو کیا تک کوئی نقصان تو نہیں پہنچا رہا نا, بس I will do whatever I feel like and no one can judge me, کوئی مجھے جج نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے. اس نے اللہ کا بھی, اس نے یہاں تک کہا کہ تم لوگ مجھے جج کر رہے ہو میرے لباس کو, میرے ساتھ جو لڑکی کھڑی کے لباس کو. ایک کنفیوز اسٹیٹ آف مائنڈ, ایک طرف اللہ کا بھی کیا جا رہا ہے, ایک طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے تم لوگ اللہ سے, یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ میں وہ کروں گا جو میرا دل. قرآنک آف آزادی, قرآنک کانسیپٹ آزادی, کہاں دھکے کھاتے پھرو گے, کہاں سر مارتے پھرو گے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک سسٹم نازل, حلال اور حرام بتا دیا. ان کا کانسیپٹ یہ کہ اللہ کے آگے سبمٹ کرو, تم دیکھنا اللہ تمہارے معاملات سارے اپنے ہاتھ میں, کیونکہ لوگوں کے دل اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو قرآنک کانسیپٹ سمپل ایز دیٹ, ادروائز ٹرائی کر لو, دیکھ لو, اگر لوگ کی لائلٹی مل جاتی ہے اللہ کو تو ٹرائی کر. یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ اگر آپ موسٹ آف اس, میجورٹی انسانیت, کافر, مسلمان, ہر کلچر, انسانوں کی لائلٹی, دے لک فار لائلٹی, وفاداری. ویسٹ نے بڑی ترقی کر لی, لیکن کیا انہوں نے وفادار لوگ, وہاں پہ عورتیں انسیکیور ہیں کہ میرا خاوند وفادار نہیں, اس کے ساتھ ساتھ شادی کر. پھر وہاں پر مرد انسیکیور ہے کہ, وہاں پہ پولیٹیکل لیڈر انسیکیور ہے کہ یہ جو سامنے لوگ بیٹھے جلسوں میں یہ میرے ساتھ وفادار نہیں ہے. یہ صرف تب تک ہے جب تک میرے پاس پیسے ہیں, پرکس ہیں. ہر بندہ انسیکیور ہے کیونکہ اس کے پاس لوئل لوگ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیسے لوئل لوگ, کیا آپ سوچ, ایسے لوگ جو جان تک جان وداؤٹ اینی گریڈ, کوئی گریڈ نہیں, کوئی لالچ نہیں, یہ رزق ہے اللہ کی طرف. جس بندے نے اللہ کو چھوڑا پھر وہ لوگوں کے ہاتھوں, اور جس بندے نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ساتھ اللہ کے ساتھ لائلٹی لگا لی, پھر اللہ اس کے لوئل لوگ رکھ دے, حیران رہ جائے, ایکسٹریملی لوئل. یہ ہے مثال پہ کہ یا تو سب کے غلام بن جاؤ یا پھر ایک میرے ہو, اور پھر ڈفرنٹ. سو الحمدللہ, اللہ خود کہہ رہا ہے الحمدللہ, آل پریز از ٹو اللہ, بل اکثرہم لا یعلمون, اکثر لوگ. تو آئیے بات کرتے ہیں, why should we worship Allah, why should we submit to Allah. اور اللہ کو سبمٹ, اللہ تعالیٰ کو اگر آپ نے پہچاننا ہے اس آیت پہ, اگر آپ تدبر کرنا چاہیں, بیٹھ کے سوچنا چاہتے ہیں, گریٹ ہے, کیا ہے کریٹ, کیا ہستی ہے وہ, اگر آپ سوچنا چاہتے ہیں اس آیت کا کانسیپٹ ہے, اللہ کے چیپٹر 1 ورس 53, سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم الحق, we will show them, ہم انہیں دکھائیں گے our signs, اپنی آیات, اپنے سائنس, in the horizons, آفاق میں, یونیورس میں, ہورائزن میں, of the heaven and the earth میں, and وفی انفسہم, and within themselves, اور ان کے اپنے اندر ہم انہیں سائنس دکھائیں گے, حتی یتبین لہم انہ الحق, یہاں تک کہ ان کو 100% شور ہو جائے گا کہ یہ حق ہے, کہ انہیں بنانے والا میں ہوں اور ان کا خالق ہے, اور یہ کہ یہ قرآن حق ہے, یہ وہی حق ہے, اور یہ دین حق ہے, اسلام. 100% شور ہو جائے گا. لیکن اولم یکفی بربک انہ علی کل, لیکن کیا تیرے لیے کافی نہیں, تیرا اپنا رب شہادت, اللہ فیتھ ڈیمانڈ کی اللہ نے کہ تجھے دکھا دوں گا میں, اگر دیکھنے نکلے گا تجھے ہورائزن میں سائن دکھا دوں گا, تیری اپنی کریشن کے اندر تجھے سائن دکھا دوں گا. آج میں کیسی بتا رہی ہوں, باڈی بھی ایک ڈاکیومنٹ, مائنڈ اور باڈی دو ڈاکیومنٹ. آپ ڈیلو ڈیپ کریں اپنے کہ آپ کیا کریچر ہیں, آپ کا سے کام کریں. ایک چیز سے آج میں کروں گا آپ سے, ود ان یور سیلفز کے حوالے سے, ڈی این اے, انشاءاللہ I'll come to it. ڈی این اے کے بارے میں کیا ہے ڈی این اے, اللہ کہتا ہے تمہیں دکھا دوں گا میں سب کچھ, لیکن کیا تیرے لیے تیرا رب اس بات پہ تیرا کریٹر ہو. تو ہمارے لیے یس یہ کافی ہے, مسلمانوں کے لیے کافی کہ ہمارا رب خود گواہی دے رہا ہے کہ یہ قرآن میری طرف, اور وہ خود گواہی دے رہا ہے کہ وہ خود یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو چیلنج. اگر تم سمجھتے ہو کسی اور نے بنایا, سب سے پہلے ڈی این اے کی میں بات کروں گا, لیکن اس سے پہلے ایک اور اللہ کی بات آپ کو, چیپٹر 51 سورہ زاریات میں آیت نمبر 20 اور 21 میں اللہ کہتا ہے وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ, and on the earth are signs for those, اور دنیا میں غور کر, دنیا کی کریشن, لوگوں میں بھی ورائٹی آف کلرز میں, اور ملکوں میں, ایریاز میں, سمندر میں, پہاڑوں میں, ہر چیز میں اللہ کے سائنس چھپے میں. کن لوگوں کے لیے للمؤمنین والے ہیں, who are certain in faith, ان کو نظر آ جائیں گے. لیکن جو بلائنڈ ہیں کون سے, ہمیں تو کچھ, حالانکہ ان کے اپنے اندر سائنس چھپن ماننا ہے. وفی انفسکم, اور تمہارے اپنے اندر, افلا تبصرون, کیا تم بصیرت والے نہیں ہو, کیا تمہیں نہیں آتا. ڈی این اے اور کی ورکنگ, سیلف ڈیوائن, اللہ کی کوڈنگ, اللہ کی بایو کے اسٹوڈس کے بارے میں جانتے ہیں. اس کا اسٹرکچر لے لو, اس کو مائکروسکوپک لیول پہ جا کر دیکھیں آپ, اگر آپ اسٹڈی کریں گوگل کھول کے آئس, آپ اس کے کرسٹلز دیکھ کے حیران ہو جائیں, سورج شیپ ہے مائکرو, اور آئس کا اسٹرکچر, ہائیڈروجن بانڈنگ کتنا مختلف, کیونکہ واٹر سے بنتی ہے نا آئس, اس کی آپ اس کا سیکوینس دیکھیں, اس کے مالیکیولز کا جا کے, جیسے ایک ایک مالیکول اس بات کی بنانے والا ہے
میرا جو بہت انٹیلیجنٹ ڈیزائن کے ساتھ آئس ایک صورت سیکوینس کے ساتھ کمپلیکس اس کی میں بات کرنے. ڈی این اے چیز کیا ہے, کی ورکنگ کیا ہے, اس کا مولیکولر کیا, ڈی این اے سائز کیا ہوتا ہے. سب سے پہلے ڈی این اے ہماری باڈی کیمیکل ہے, اسٹرینڈ ٹائپ ہوتا ہے, جیسے دھاگے آپس مکس اپ ہوئے اسٹرینڈ بننے کے اندر ہماری ساری کوڈنگ ہے. ہماری آئی کا کلر کیا ہوگا, ہمارے بالوں کا کلر کیا ہوگا, ہمارے بال کیا گھنگریالے ہوں, ہماری بونز کا سارا اسٹرکچر, ہماری انگلیوں کا, ہمارے ایوری ڈی این اے کوڈ آف لائف. ڈی این اے سے باقی سیلز ایک سیل اس میں ڈی این اے وہ ایک سیل ٹریلین آف سیلز بناتا ہے, اور وہ ٹریلین آف سیلز ٹیشوز بناتے ہیں, پھر وہ آرگنز بناتے ہیں. اس کے بعد ایک مکینیکل ہیومن کھڑا ہو جاتا ہے. ہاؤ کم؟ ڈی این اے کا سائز 2 نینو میٹر آپ سمجھتے ہیں, نینو ہوتا ہے 10 کی پاور 2 نینو میٹر کا یہ مطلب ہے کہ اگر میں نے ہاتھ میں ایوریج اتار کے ڈی این اے سے ایوریج ہیومن ہیئر 40,000 ٹائم, ہمارا جو ایوریج ہیومن ہیئر ہے 40,000 ٹائمز لارجر ہے. اگر آپ ڈی این اے کے کوائل کو انکوائل کر دیں, ڈی این اے کے اسٹرینڈ آف ڈی این اے اس شیپ کا ہوتا ہے کہ اسٹرینڈز ہوتے ہیں, اگر آپ اس انکوائل کریں, انکوائل سے مراد ہے اس کی گرا کھول, تو ایک جو ڈی این اے ہے ہر سیل میں ایک سیل میں جو ڈی این اے ہے وہ 6 فیٹ اور 6 فیٹ. ایک سیل میں کتنا ڈی این اے ہے, یہ میں آپ کو گوروں کی باتیں بتا رہا ہوں, بہت کامن ہے, گوگل پہ جا کے پڑھ لیں. ہیومن باڈی میں 10 ٹریلین سیلز ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے 10 بلین مائلز, اگر ہم ڈی این اے کی گرا کھول دیں, دھاگے ٹائپ اس دھاگے کو بچھا دیں ایک اینڈ سے دوسرے اینڈ تک, تو یہ بنے گا 10 بلین مائلز آف ڈی این اے. سورج سے دنیا جو ہے وہ 93 مائلز 93 مائلز اوے 93 مائلز 93 ملین مائلز ہماری دنیا. اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو بول دیا جائے تو اس کے جو دھاگے ہیں وہ 61 بار 61 ٹائمز بیک اینڈ فورتھ ارتھ ٹو سن. یہ بیسیکلی 3 ڈائمینشنل, میں آپ کو اس کے بارے میں 3 ڈائمینشنل مالیکول سیلف ریپلیک. اور جب بھی نیا ڈی این اے کاپی چیک کرنے ایگزیکٹ پچھلی والی, اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری باڈیز انزائم, وہ جو انزائمز ہیں وہ ڈی میں ٹریول کرتے ہیں, چیک کرتے ہیں, جسٹ لائک ایک ایڈیٹر رکھتے ہیں جاب پہ, ایڈیٹر رکھتے کہ یار میں نے پر چھاپنا ہے تو ذرا چیک کر لو, یا میں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے میں کہوں گا آپ ایڈٹ. انزائمز ہیں یہ ایڈٹ کر رہے ہیں. اگر کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے, اگر کوئی مسئلہ آ جاتا ہے, اللہ نے سیلف ڈیفense میکینزم رکھا ہوا ہے تاکہ ایک آئیڈینٹیکل کاپی کوئکلی اور ایفیشینٹلی بن جائے. انزائمز یہ کر رہے ہوتے ہیں, اور یہ ودن نو سیکنڈ ودن ڈیلی چل رہا ہوتا ہے, ڈیلی ان کے سیلز, ڈیلی ڈی این اے ایٹ ورک ہوتا ہے, ڈیلی ہوتا ہے. انسان کہتا ہے انسان کے دماغ کے بس بائی چانس, میں اکثر گاڑی جو ہے اس کی طرف اگر گاڑی پہ سرچ کر رہا تھا تو گاڑیوں اس میں ریڈار سسٹم ہے, اس میں سیلف ڈیفense میکینزم ہے کہ اگر آگے سے کوئی گاڑی آنے لگی اچانک ٹک لگا لے, اور یہ ہائبرڈ 2 جب شفٹ کرتا ہے تو اسے کیا سیم ہے, پیٹرول کو کیسے سیم وغیرہ وغیرہ. لیکن نو بڈی سیڈ کہ یہ گاڑی ڈیزل یا دوسری ہائبرڈ گاڑی سے بن گئی, کوئی نہیں کہتا. سب کہتے ہیں کہ پروگرامنگ نے بیٹھ کے ہین لگایا ہے, پورا سیلف ڈیفense لگایا. لیکن یہ انسانوں کی باری پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جو کمپلیکس ترین کریچر, اس سے بھی کمپلیکس کائنات, سورہ یاسین میں اللہ کہتے ہیں تم زیادہ کمپلیکس ہو ایک کریچر, اللہ نے تو انہیں بنایا تو تم اللہ کے سامنے کیا ہو. تو یہ ہم کیوں کہتے ہیں کہ انسان نیچرل, کیا پروف ہے اس کے ٹریلین آف سیلز ورک ٹوگیدر کر رہے ہیں, سنکرونائز کر رہے ہیں آپس. ہمارا نروس ڈیفenس میکینزم لگا ہے جو وائٹ بلڈ جو بیکٹیریا کو فائٹ کرتے ہیں, جو فائٹ کرتے ہیں فورن باڈیز کو ہماری باڈی میں, کس نے رکھ دی, ان کو کون میسج, کس نے یہ کوڈنگ کی. لوکنگ ایٹ دی ڈسیبل اینڈ انفارمیشن کمپلین آف ایئر امپاسبل, یہ الفاظ ہیں پاسبل ہی نہیں, ہم نہیں مانتے کہ ملین آف ایئرز آف ایوولوشن سلیکشن کوئی ایسی وہ بن سکتی. ڈی این اے کے بارے میں تھوڑی سی اور انفارمیشن آپ کو دی. ڈینسسٹ اسٹوریج میکینزم, ڈی این اے اور یو ایس بی 32, آج کل چلو دوست بھی آ گئے. ڈی این اے میں نا ڈیٹا آ سکتا ہے. ایک پن ہیڈ والیوم آف ڈی جو ہوتی ہے, جو خواتین حجاب کے لیے لگاتی ہیں, پن ہوتی ہے جو ہیڈ ہے, اگر ایک ایکویلنٹ ٹو پن ہیڈ والیوم میں لے لوں, اس کے اندر جو شن آ سکتی ہے, اٹ از آف بکس 500 ٹائمز ارتھ سے لے کے مون کو ملٹیپلائی بائی 500, اور اس ہائٹ پہ اتنی کتابیں رکھ سکتے ہیں, آپ اندازہ لگا لیں, بلین آف بک بھی زیادہ. ان بکس وہ چیز آپ کتنا والیوم آف ڈی این ہیڈ والیوم ڈی این اے میں ارتھ سے مون تک ہے, ملٹیپلائی بائی اس ہائٹ پر کتابیں ون ابو دی. ساری کتابوں کی ریسرچ کرنا چاہتا ہے جی جا کر پڑھ لیں کہ کیسے, ہاؤ کم. ScienceAlert.com ایک سائنس ڈائجسٹ, یہ انفارمیشن ساری آپ کو کہ ہاؤ از پاسبل. کوڈنگ انٹیلیجنس سے آ گیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں چیپٹر 28 ورس وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. And thus it is that your sustainer contains whatever he wills, اور یہی واقعہ ہے کہ تیرا رب جو چاہتا ہے بناتا ہے. Whatever is best for them and he chooses for mankind whatever is, اور وہ انسانوں کے وہ بناتا ہے پسند ہے. انسانوں کو اس نے کیا کیا ڈیفenس میں, ابھی میں آگے اور بھی بہت سی باتیں آپ کے سامنے رکھوں. Limitless is God in his glory, سبحان اللہ, limitless ہے اللہ اپنی گلوری میں.
وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ، اور ہائی ہے، ایگزالٹیڈ ہے above whatever they associate. وہ تو مکھی کا ایک پر بھی نہیں بنا سکتے. وہ کیا باتیں کر رہے ہیں کہ اللہ کا تعالیٰ بھی ٹھیک کرنا اتنا زبردست پرفیکٹ ڈی این اے بنا دیا ایک سیل سے. سیلز کیسے پتا ہے ایک سیل کو کیسے پتا ہے کہ میں نے دوسرے سیلز بنانے ہیں، اور کتنے تھاؤزینڈز آف ٹائپس آف سیلز ہیں. وہ سیم سیلز نہیں ہوتے، ٹریلین سیلز ہیں، وہ سارے چھاپا نہیں ہے. ہر سیل کی اپنی ایک ٹائپ ہوتی ہے، ہر سیل کا اپنا ایک الگ تھاؤزینڈز آف ٹائپس آف سیلز ہیں. ایچ ون از سو کمپلیکس. یہ نینو کیمیکل بیونڈ آور امیجنیشن، بیونڈ آور، اور اس نینو کیمیکل مشین میں ایک ایسا مینول سسٹم اور انفارمیشن سمایا ہوا ہے جو ہماری باڈی کو آپریٹ کر رہا ہے، جو ہماری باڈی کو، جو ہماری بول کر رہا ہے. یہ بائی چانس کیا اس کی بات ہے؟ ایک عام سی گاڑی جو ہے اس کے پروگرامنگ ایک کمپنی، انسان کی کریشن اور کائنات کی بائی چانس ہے، نیچر سے بن گیا. اگر کوئی اس پہ بلیو کرنا چاہتا ہے تو بائی آل مینز، لیکن میرا تو خیال ہے وہ پاگل یا وہ شخص بائیگوٹ کہلائے گا. پریجوڈیس ہے اس میں بہت زیادہ. دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ مومنون میں ہمیں آیت نمبر 13 سے 14، 12 سے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ، اور بے شک انسان کو بنایا ایکسٹریکٹ، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، then we placed him as a sperm، ایک فرم لوجنگ میں رکھا انسان کو. یہ سب کون کر رہا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کر رہا ہے. انسان نے تو وہ عمل کیا جس سے بچہ پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد سارا پروسیس جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کر رہا ہے. ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْعِظَامَ عِظَامًا، then we made the sperm drop into a clot. اللہ نے وہ علقہ میں تبدیل کا کیونکہ ہمارا جو ایمبریو ہوتا ہے ماں کے لیچ لائک سبسٹنس، اور خلقہ کا مطلب، علقہ کا مطلب لیچ لائک وارم لائک سبسٹنس، علقہ کا مطلب، اور علقہ کا مطلب کلاٹ بھی. تینوں چیزیں قرآنک ورڈ، روٹ ورڈ پہ بالکل پوری اترتی ہیں. اس کے بعد ہم نے اس کو علقہ میں تبدیل کیا، اینڈ وی میڈ دا کلاٹ انٹو اے لمپ آف فلیش، اور اس علقہ سے ہم نے لمپ آف فلیش نکالا، ایمبریو فیٹس بنا. اینڈ وی میڈ دا لمپ بونز اینڈ وی کورڈ دا بونز. اس کے بعد بونز کو فلیش سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کور کیا، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، and we covered the bones with flesh and then we developed him into another creation. اور پھر اللہ نے اسے ایک اور ہی کریشن بنا ڈالا. سپرم کے ڈراپ کو انسان بنا ڈالا اللہ نے. امیجن کتنے پیریڈ میں؟ 9 منتھ. اللہ کو یہ پیریڈ نہیں درکار، لیکن ظاہر ہے کہ ہر چیز کا ٹائم انسانوں کے سمجھ، ہر چیز ایک ٹائم لیتی ہے. 9 منتھس اللہ تعالیٰ نے ملین آف، اس میں انکوڈنگ ہے، انفارمیشن ہے، اس کا نرو سسٹم ہے، اس کا ڈائجسٹ سسٹم ہے، اور وہ پرفیکٹ طریقے سے انشاءاللہ ورکنگ کرتے ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے. سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کریشن ہے. فتبارک اللہ احسن الخالقین، اس لیے تیرا رب بہت ہی بابرکت ہے اور وہ احسن الخالقین ہے. ہی از دا بیسٹ، اس کا مقابلہ کوئی کریشن جیسی کریشن. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ مینشن کرتے ہیں سورہ روم میں چیپٹر 30 ورس نمبر 22 سے. میں آپ کے سامنے آیات رکھ، یہ میں ریسنٹلی پڑھا رہا تھا سورہ روم، آج کل پڑھا رہا ہوں میں. مجھے یہ جو پیسج نظر آیا، میں نے ریسرچ کیا، اس پر بیٹھ کر تدبر کرنا چاہیے قرآن پہ. ورس 22 سے شروع کرتے ہیں، وَمِنْ آیَاتِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ. اینڈ آف ہز سائنس، اور اس کے سائن میں سے، اس کی آیات میں سے تخلیق کائنات ہے، یعنی کہ کریشن آف ہیونز اینڈ دی ارتھ، اینڈ دی ڈائیورسٹی آف یور لینگویجز، اور آپ کی لینگویجز کی ڈائیورسٹی. کوئی انگلش بولتا ہے، کوئی اردو بولتا ہے، کوئی پرشین بولتا ہے. بچہ جو ہے وہ ود ان 2 ایئر کیا کیا لفظ سیکھ جاتا ہے، کیا کیا لینگویج سیکھ جاتا ہے. ہاؤ کم؟ کس نے اس کو لینگویج کی کیپیبلٹی، کس نے آپ کو لینگویج کمپریہنشن؟ اگر آپ کے دماغ میں ورنکس ایریا ہی نہ ہوتا جو لینگویج کو کمپریہنڈ کرتا ہے، آپ لینگویج کیسے کمپریہنڈ کر لیں؟ اگر آپ کے برین میں بروکاز ایریا نہ ہوتا، آپ بول ہی نہیں سکتے، آپ کی زبان ہی نہیں ہلنی، آپ کی سپیچ ہی نہیں ہونی. اگر آپ کے مائنڈ میں، آپ کے برین میں پری فرنٹل کورٹیکس ہی نہ ہوتا تو آپ انتہائی بے وقوف کریچر ہوتے، جیسے جانور ہوتے. کیونکہ پری فرنٹل کورٹیکس وہ چیز ہے جو آپ کو انسان بناتا، جو آپ کی انالیٹیکل ایبیلٹی اینڈ دی ایبیلٹی ٹو سی کانسیکوینسز کے لیے فیمس ہے، مطلب جو کہ اس کے لیے جانا جاتا ہے. اور جب بندہ شراب پیتا ہے تو پری فرنٹل کورٹیکس لاک ہو جاتا ہے. ریسرچ ہے، سائنٹیفک ریسرچ، وہ سینسز کھو دیتا ہے. جب پری فرنٹل کورٹیکس گیا تو انسان درندہ بن جاتا ہے. اور عاشق کا بھی پری فرنٹل کورٹیکس بلاک ہو جاتا ہے. یہ میری ریسرچ ہے. جب بندہ عشق میں پڑ جاتا ہے اور اس کی ضد لگ جاتی ہے کہ میں نے یہاں شادی کرنی، تو پھر اس کو دنیا کی خود نہیں سمجھا سکتا، کیونکہ اس کا پری فرنٹل کورٹیکس بند ہو جاتا ہے. کیونکہ وہ جو کیمیکل اس ٹائم پہ ریلیز ہو رہے ہوتے ہیں، ڈوپ ریلیز ہو رہا ہوتا ہے، وہ اتنی مقدار میں ریلیز ہو رہا ہوتا ہے کہ پری فرنٹل کورٹیکس بیچارہ اپنے آپ کو لاک لگا لیتا ہے کہ یہ بیچارہ مارا نہ جائے. اینی وے، اس لیے عاشق کو سمجھانا بہت مشکل. تو یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کریشن کی اور اللہ تعالیٰ کی پاور کی عکاسی کرتی ہیں. تخلیق کائنات
ان دی ہیونز اینڈ دی ارتھ. سوچنے اگر آپ بیٹھے, تدبر کرنے بیٹھے اپنے رب پہ, زبردست ہے. جب ہمارے سامنے رونالڈو آ جائے, آج بچوں کے سامنے میسی آ جائے, تو آپ نے دیکھا ہے وہ اسٹیڈیم میں کیا کرتے ہیں, اس طرح ہاتھ کر کے یوں 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 کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ لٹرلی سجدہ کر رہے ہوتے ہیں, لٹرلی پروسٹریٹ کرنے لگتے ہیں کہ یار کیا اوسم, مطلب اس کی گیم کیا ہے, امیزنگ. تو اللہ کے بارے میں ہم نہیں, اللہ کی کریشن کے بارے میں, اللہ کی طرح اللہ نے کو کھڑا کیا, اس طرح اللہ تعالیٰ نے گیلیکسی, بلیک ہول کا کیا پرپز, بلیک ہول کس طرح ہر گیلیکسی کے سینٹر میں اللہ نے رہا ہے اور اس کا ایک خاص پرپز ہے, اس اوپر میں سے بلیک ہول, پتہ نہیں کتنی ڈائمینشنز ہیں کائنات میں, ہر ڈائمینشن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو ہے وہ رول, اللہ کا امر نازل, ہر ہیون میں 7 ہیونز ہیں, وہ اللہ کا امر نازل ہو رہا ہے. کوئی کریچر ایسا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے ڈومینین سے, جو اللہ تعالیٰ کی پاور کو بائی پاس کر. چھوٹی سے چھوٹی چیز لے کر بڑی سے بڑی چیز امیجن کر لیں, کوانٹم فزکس سے لے کے ریلیٹیوٹی کی آپ بات کر لیں, آپ پیرالل یونیورسز کی بات کر لیں, اسٹرنگ تھیوری کی بات کر لیں, ایشن آف ہیونز اینڈ ارتھ کیا ہم دیکھتے ہیں کس سنکرونائزیشن سے چل رہا ہے سب کچھ. 1 انچ بھی اگر ارتھ اپنے ایکسس سے ہل جائے, اگر مون 1 انچ بھی 1 سینٹی میٹر بھی ارتھ کے ایکسس سے تھوڑا سا ہل جائے تو سونامی آ جائے, سارے سمندر باہر آ جائیں گے ہماری دنیا میں, کیونکہ یہ ساری چیز مون کی گریوٹی کنٹرول کر رہی, ویوز جو مون کی گریوٹی بنا رہی ہے. کیوں ہم نہیں سوچتے اوزون لیئر کس نے کھڑی کر دی؟ کیوں ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اللہ تعالیٰ نے جو پلانیٹری سسٹم بنایا ہے, جو گلیکسی کا پورا سسٹم بنایا ہے, جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انٹرسٹیلر پوری کائنات ہمیں نظر آ رہی ہے, سٹارز کا پورا ایک رول ہے, ہر چیز سسٹین کر رہی ہے لائف کو, ہر چیز اللہ کی حمد بیان کر. کیوں ہم نہیں سوچتے اس پہ؟ کبھی کوئی ڈاکیومنٹری دیکھیں, جرنی ٹو دی ایج آف دی نیشنل جیو ڈاکیومنٹری, بلیک ہول ایپوکلپس دیکھیں, ایک زبردست ڈاکیومنٹری. کبھی ریسرچ کرنے بیٹھے ایسٹرو فزکس کے اوپر کہ ہماری نون یونیورس میں کتنی گیلیکسیز, کتنے پلانٹس ہیں, کتنے اس میں سٹارز ہیں, اور کیا کیا عجیب و غریب چیزیں ہیں. کبھی اس پہ ریسرچ کرنے بیٹھے پیرالل یونیورس میں, کبھی ڈائمینشنز پہ ریسرچ, کبھی اسپیس ٹائم پہ ریسرچ کریں, ٹائم کیا ہے, ٹائم 4 ڈائمینشن ہے, 4 ڈائمینشن سے اوپر کی کون سی ڈائمینشن ہے, 6 ڈائمینشن کیا ہے, 11 ڈائمینشنز کا کیا مطلب ہے, وغیرہ وغیرہ. آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاور سامنے, اور پھر بھی اللہ تعالیٰ کی ہم بیان نہیں کرتے ہیں, پھر بھی ہم سجدہ کرتے ہیں, یہ نہیں سوچتے ہم کس کو سجدہ کریں. تو ان میں ان کے لیے سائن ہے خلق السماوات والارض, تخلیق میں آسمانوں اور زمینوں کے, واختلاف السنتکم والوانکم, اور ان کی زبانوں میں. اب میں آپ کو لینگویج کے بارے میں کچھ انٹرسٹنگ فیکٹس بتاتا ہوں کہ ہیومن لینگویج کیسے بنتی. دیکھیں ہماری جو لینگویج ہے اس کے پیچھے برین کے 3 پارٹس, اور یہ تینوں لائن میں اللہ تعالیٰ کا سیکوینس دیکھیں. سب سے پیچھے جو ہے وہ وارنکس ایریا ہے, یہ ایک سائنٹسٹ کے نام پر ایریا ہے. وارنکس ایریا جو اسپیچ کمپریہنشن سینٹر کہلاتا ہے. اگر کسی کا وارنکس ایریا ڈیمیجڈ ہے تو وہ اسپیچ کو کمپریہینڈ ہی نہیں کر سکتا. یعنی اس وقت میں آپ سے بول رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے بارے میں, یہ جو میں نے سینٹینس بولا اللہ تعالیٰ کے بارے میں, آپ نے کمپریہینڈ کر لیا کہ یہ مجھ سے بات کیا کرنے والے اللہ تعالیٰ کے بارے میں. اسی بات پہ آپ کافی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے 5 وقت جماعت میں حاضر ہو مسجد میں, کہ اللہ نے مجھے کمپریہنشن سینٹر دیا. اگر اللہ چاہتا تو مجھے لینگویج, سب سے پہلے وارنکس ایریا کیا کرتا ہے, لینگویج کو کمپریہینڈ کر, اور ود ان نینو سیکنڈ. آپ یہ نہ سمجھیں کہ منٹس ہوتے ہیں, اس کے بعد آورز ہوتے ہیں کمپریہینڈ کر, اس کے بعد نینو سیکنڈ. میں بول رہا ہوں, میں تیزی سے بول رہا ہوں, میرے وارنکس ایریا نے کمپریہینڈ کرنا ہے اگلا کیا بول, اس کے بعد میں نے وہ بھی کمپریہینڈ. تو 3 چیزیں وارنکس ایریا. نمبر 1 فونیمز, اور یہ ایک جو پوری فیلڈ ہے فونالوجی. فونالوجی لینگویج کی ایک فیلڈ کہلاتی ہے. فونالوجی کہتے ہیں اس کے تلفظ کو, فونیمز ہم کہتے ہیں, جیسے آ, اے, ای, پی یو ٹی پٹ ہے, سی یو ٹی کٹ ہے. وہ ایک جوک بھی میں سن رہا تھا, عزیزی جو آتا ہے وہ میرا بنا ہوا تھا, اس نے کہا کہ اگر سی یو ٹی کٹ ہے تو ٹی پٹ کیوں. تو یہ فونالوجی کی فیلڈ ہے, پٹ اور کٹ. اے ہے, بی ہے, سی ہے. بچے کو پتا ہے, کیسے پتا ہے, یہ ان اٹ سیلف ہے. بچے کو کہاں سے پتا لگ گیا؟ بچے کے اندر کوڈنگ ہوئی ہے وارنکس ایریا میں کہ بس پہچانو اس چیز کو. اللہ نے کہا نا, ہم نے آدم علیہ السلام کو بنایا, ہر چیز کا نام سکھایا اسے لینگویج سکھائی, میموری دی, کمپریہنشن سینٹر دیا اسے کانشیسنیس دی. سب سے پہلا اس کا کام ہے فونالوجی, کمپریہینڈ کراتا ہے آپ کو کہ اس کا تلفظ. دوسری چیز ہوتی ہے سینٹیکس. سینٹیکس کہتے ہیں سینٹینس اسٹرکچر. اگر میں آپ کو کہوں کہ میں مسجد جا رہا ہوں, یہ صحیح اسٹرکچر ہے, یہ کس نے بتایا آپ کو؟ وارنکس ایریا نے. اگر میں کہوں مسجد جا میں رہا ہوں, یہ تھوڑا سا غلط اسٹرکچر ہو گیا, شاید کچھ کے لیے سینس میں لینا میں. یہ چیز یہ بھی وارنکس ایریا سینٹیکس بنا رہا ہے, چیزوں کی سینس میک کر رہا ہے, اسٹرکچر دیکھ رہا ہے کہ اسٹرکچر ٹھیک ہے کہ نہیں ہے.
ایک کمپیوٹر کو سنٹیکس دینا ہو نا، ایک پروگرام کو کوڈنگ کرنی ہو، یہ جو میرا موبائل فون ہے اس میں جو سنٹیکس کی پروگرامنگ ہو، اس کو کتنے سال لگے ہوں، اس پروگرامر نے بیٹھ کے کیا ہوگا اور اس نے کتنے پیسے لیے ہوں گے، اور اس کے بعد بھی ایرر آ جاتا ہے اکثر فون میں۔ ہیومن بینگ کو فری میں اللہ نے وارنکس ایریا جہاں پہ وہ اسپیچ کمپریہنشن بھی کر رہا ہے، اس کے بعد وہ سنٹیکس بھی دیکھ رہا ہے کہ اسٹرکچر ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، اور تیسرا اس کا کام ہے سیمینٹکس۔ سیمینٹکس ہوتا ہے کہ اسٹرکچر کے بعد وہ یہ دیکھے کہ یہ جو بات کر رہا ہے اس کو کمپریہینڈ میں کس سینس میں کرنا ہے، اس فیلڈ کو کہتے ہیں سیمینٹک۔ مثال کے طور پہ سینٹنس کے انالیسس کو کہتے ہیں سیمینٹک۔ مثال کے طور پہ اگر میں نے کسی کا ایکسیڈنٹ ہوتے دیکھا ہے تو میں آ کر آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ مثال کے طور پہ خدا نہ خواستہ عبداللہ کو اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو میں آپ کو آ کے یہ بتاؤں گا کہ عبداللہ ہیڈ این ایکسیڈنٹ ٹوڈے، عبداللہ کا آج ایکسیڈنٹ۔ تو آپ کا جو ورنکس ایریا ہے وہ اس کو کیا پرسیو کرے گا سیمینٹکس کی وجہ سے، وہ یہ پرسیو ہے کہ علی صاحب نے اس کا ایکسیڈنٹ آنکھوں سے ہوتے تھے۔ لیکن اگر میں آپ کو کہتا ہوں کہ an accident was met by عبداللہ today، عبداللہ آج ایک ایکسیڈنٹ سے، اس کا یہ مطلب آپ کا وارننگ یا کمپریہینڈ کرے گا سیمینٹک۔ انہوں نے دیکھا نہیں، انہوں نے سنا ہے، حالانکہ میں آپ کو نہیں بتا رہا میں نے دیکھا ہے کہ میں نے سنا ہے، لیکن آپ کے اندر وہ کیپیبلٹی ہے اس سینٹینس کی بیسس پہ، سیمینٹکس کی بیسس پہ، کہ آپ یہ اندازہ لگا لیں گے۔ جو ڈیٹیکٹیوز ہوتے ہیں نا ان کی یہ پریکٹس ہوتی ہے سیمینٹک، کہ اگلے کا انٹرویو لیتے ہوئے پرکھ لو کیا بتا رہا، حالانکہ وہ نہیں کہہ رہا میں نے دیکھا ہے یا میں نے سنا ہے، لیکن اگلا جو ہے وہ ماہر ہوتا ہے اس چیز کا، اس کی پریکٹس ہوئی ہوتی ہے۔ سوچیں اللہ نے کتنی کیپیبلٹی، وہ انسان سے بات کر کے اندازہ لگا، جو کاؤنسلرز ہوتے ہیں تھراپسٹ، وہ 5 منٹ آپ کے ساتھ بیٹھیں گے، انہیں پتہ لگ جائے گا آپ کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہے اور آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں، سیمینٹک۔ یہ سارا وارننگ سے اس کے بعد آگے آتا ہے آپ کا جو اسپیچ کمپریہینڈ ہو جاتی، لینگویج آپ بولنا چاہتے ہیں، براکاز ایریا۔ براکاز ایریا آپ کی زبان کو ہے، میسج سینڈ کر، وہ میسج الیکٹریکل سگنل، نیورونز ہوتے ہیں، نیورونز کے ایکشنز ہوتے ہیں، وہاں سے نیورو ٹرانسمٹ میسج کو ایز الیکٹریکل سگنل آگے ان سیکنڈ تو بہت بڑی اماؤنٹ بتا رہا ہوں، ود ان نینو سیکنڈ آپ نے اس چیز کو ادا بھی کر۔ جو ڈیبیٹر ہوتے ہیں، بیت بازی والے ہوتے ہیں، پوچھ لیں ان کا براکاز ایریا کس بلا اور کس طرح کام کر رہا ہوگا، اور اگر اللہ چاہے تو براکاز ایریاز کو کنٹرول کر لے۔ اور اللہ کہتا ہے کہ ابو جہل کے بارے میں کہا کہ اس کی زبان میں بند کر دوں اگر یہ باز نہ آیا، اور اس کو میں یہاں سے پکڑوں گا، اس کے پری فرنٹل کارڈ سے میں اس کو پکڑوں گا، ناسیہ، اس کی ناسیہ کو میں جکڑوں گا، ناسیۃ خاطیہ، اس کی ایسی ناسیہ، اس کا ایسا ماتھا جھوٹا ہے جو کہ کذاب ہے، خطا کار ہے، فرنٹل کارڈ شرارتوں رسپانسبل۔ اللہ چاہے تو زبان ہماری بند کر دے، جو لوگ دن رات اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہتے ہیں، رب چاہے ان کا براکاز اسی وقت ختم کر دے، اللہ کچھ نہیں بول سکتے یہ، لیکن ظاہر ہے اللہ نے ول انسان کو کہ چلو کر لو جو تمہارے دل میں آتا ہے کر کے دکھ لو، اور اللہ مہلت بھی دیتا ہے بہت سو کو، اس کے بعد ہدایت بھی دیتا ہے۔ تو براکاز ایریا کے بعد جو ہے ہمارے پری فرنٹل، اور پری فرنٹل کورٹیکس کے بعد نینو سیکنڈز کا ٹائم ہوتا ہے یہ سوچنے کا، یہ ڈیسیجن لینے کا کہ میں اس سینٹینس کو ادا کروں یا نہ کروں۔ جس بندے کا پری فرنٹل کورٹیکس بہت اچھا ڈیولپ ہوا ہوا ہے، کیسے ڈیولپ ہوتا ہے، اسی لیے بڑے کہتے ہیں کہ عقل مند لوگوں میں، اسی لیے بڑے کہتے ہیں کہ اچھی محفلوں میں بیٹھو، بے وقوف لوگوں میں بیٹھیں گے، ایسے دوستوں میں بیٹھیں گے جو گھٹیا قسم کی باتیں کر رہے ہیں، وہاں پری فرنٹل کورٹیکس ڈیولپ ہونا تو دور کی بات، اس کا بیڑا غرق ہوگا، اور پھر الفاظ ایسے نکلیں گے، گالیاں نکلیں گی، جوتیں نکلیں گی، پھر کہاں وہ باتیں نکلنی، وزڈم والی باتیں پھر کہاں نکل۔ اس کے پاس بہت کم ٹائم سائڈ کے سینٹینس ادا کر، اور جب ہم ذکر اذکار کرتے ہیں، جب ہم سجدہ کرتے ہیں، جب ہم اللہ کی بیان کرتے ہیں، تو کون سے کیمیکلز ریلیز ہوتے ہیں، ان اسٹرکچر آف برین پہ کیا افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے، یہ ایک الگ یہ ایک الگ فیلڈ ہے جس پر ریسرچ ہوئی ہے کہ لوگ جب قرآن پڑھیں ان کے ایم آر آئی اسکینس، تو وہی بات ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں دکھائیں گے تمہارے اندر، لیکن کیا یہ کافی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ خود شاہد ہے اس بات پہ کہ یہ حق ہے، تو بس اس پہ عمل کرو۔ اگر کھوج لگانا چاہتے ہو تو پھر آ جاؤ، لگاتے ہیں کھوج، دیکھتے ہیں، لیکن ابھی بھی انسان اس طرف نہیں، ابھی بھی ایسے مالیکیولز، ایسے پارٹیکلز ایجاد ہو رہے ہیں جس کا انسان نے کبھی سنا ہی نہیں، اس کی طرف بھی میں انشاءاللہ بھی آتا ہوں۔ تو سائن میں کیا میں نے بتایا آپ کو کہ ایک تو ان کے بولنے میں، ان کی لینگویج میں بڑا سائن ہے، اور آسمان و زمین کی تخلیق میں۔ پھر اللہ کہتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ، اور اس کے سائنز میں سے، اس کی آیات میں سے تمہارا سونا ہے جو کہ تم رات اور دن کو، اینڈ یور سیکنگ آف ہز باؤنٹی، اور اس کا رزق تلاش کرتے ہو، انڈیڈ ان دیٹ آر سائنس فار پیپل ہو، اس میں ان لوگوں کے لیے جو سننے والے ہیں۔ سلیپ میں، سلیپ کیا ہوتی ہے، سلیپ پہ کبھی ریسرچ کیا ہے، نیند میں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہوتا ہے، ہم کیوں سوتے ہیں، ہمیں سونے کی، اور اس میں کیا سائن ہے ایسا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس میں مختصراً آپ کو سلیپ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ سلیپ کی 4 سٹیجز، نارمل جو ہماری سلیپ ہوتی ہے کی 4 سٹیجز، ایک ہوتی ہے لائٹ سلیپ،
ایک ہوتی ہے ہاف اویک اور ہاف اسلیپ، یہ پہلی. دوسری ہوتی ہے لائٹ سلیپ، جب ہماری آنکھیں بند ہو جاتی، جب ہمارا بلڈ پریشر لو ہونے لگ جاتا ہے، ہماری ہارٹ بیٹ گرنے لگ جاتی ہے اور ہمارے مسلز ریلیکس ہوتے ہیں، یہ لائٹ سلیپ ہے. اس کے بعد ڈیپ سلیپ ہوتی ہے. ڈیپ سلیپ میں لوئسٹ ہمارا جو ہے وہ ہماری جو ڈیلٹا ویو، انہیں کہتے ہیں ڈیلٹا ویو. اگر سی آر او سے دیکھیں، انہوں نے سائنٹسٹ نے دیکھا سی آر او لگا کے، ظاہر ہے جو ویوز بن رہی تھی، وولٹیج ورسز ٹائم جو گراف بن رہا تھا، وہ بہت لمبی تھی اور وہ بہت، ان کی جو پیک تھی، ان کا جو کریسٹ تھا یعنی جو ایمپلیٹیوڈ تھا وہ بہت لو. ان کو ڈیلٹا ویوز کہتے ہیں. مطلب کیا ہے کہ برین آلموسٹ ڈیڈ ہو جاتا ہے، آلموسٹ مطلب ان ایکٹیو ہو جاتا ہے جب ہم ڈھتے ہیں، اور ہمارے مسلز ٹوٹلی ریلیکس کرتے ہیں. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ہمارا بلڈ پریشر لوئسٹ ہوتا ہے. لیکن اگر یہ کیفیت جاری رہے تو انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اس لیے چوتھی سٹیج آتی ہے جو اللہ نے دی، اس کو کہتے ہیں آر ای ایمس، ریپڈ آئی موو. ریپڈ آئی موومنٹ میں ایسی میریکولس کہ اگر آپ، ظاہر ہے آگے تو یہ ہوتے ہیں نا آئی لیڈز ہوتے ہیں، اگر آئی لیڈز نہ ہو اور آپ کسی کو سوتے دیکھ لیں تو آپ ڈر جائیں اور ڈر کے بھاگ جائیں، کیونکہ ریپڈ آئی موومنٹ میں آپ کے جو آئی بالز ہیں وہ بہت تیزی سے موو کر رہے ہوتے ہیں، ان کی بہت ریپڈ موومنٹ ہو رہی ہوتی ہے آپ کی آئی بالز. اس کو کہتے ہیں آر ای ایمس. آر ای ایمس میں آپ کا بلڈ پریشر دوبارہ نارمل ہوتا ہے، آپ کے مسلز دوبارہ نارمل ہوتے ہیں، آپ کا برین ایک دم ایکٹیو ہو جاتا ہے جیسے جاگا ہوا. اور آر ای ایم سلیپ میں آپ کو ہیں وہ اس سٹیج میں آتے ہیں. دوسرے میں بھی آ سکتے ہیں، ڈیپ لائٹ سلیپ میں بھی آ سکتے ہیں، کانشیس سب کانشیس، لیکن ویوڈ ڈریمز، کلیئر ڈریمز جو ہیں وہ آپ کو آر ای ایم، کیونکہ آپ کا برین فل ایکٹیو ہو جائے، آپ کو ڈیتھ سے بچا. اگر آر ای ایم نہیں ہوگی، آپ کی باڈی کے ٹیشو نہیں کریں گے، وہ فارم نہیں کریں گے، آپ کے زخم ہیل ہوں گے اور آپ کی باڈی کی ڈیتھ ہو سکتی، کیونکہ آپ کا بلڈ پریشر ایکسٹریم. جب آپ ڈیپ اور آر ای ایم میں آپ کو ویڈ ڈریمز آتے ہیں، اور آر ای ایم میں آپ کی باڈی پیرالائز ہو، کمپلیٹلی پیرالائز. یہ اللہ کی طرف سے ڈیفense میکانزم ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر آر ای ایم سلیپ میں آپ کی باڈی پیرالائز نہیں ہوگی تو آپ سلیپ واک شروع، آپ وہ جو ڈریمز دیکھ رہے ہیں ان پہ ایکٹنگ کرنا شروع، کیونکہ آپ کا برین ایکٹیو ہے، آپ کا برین زندہ ہے، آپ کا برین سب کچھ کر رہا ہے، لیکن آپ کی باڈی اللہ نے پیرالائز کر دی ہے کہ نہیں اٹھنا نہیں ہے. اور اسی دوران اللہ سبحانہ وتعالیٰ روح بھی اٹھا رہا ہے. قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ تمہاری روح کو اللہ قبض کر لے جب تم نیند میں ہوتے ہو. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. آل پریز از ٹو اللہ، جس نے ہمیں موت کے بعد زندگی دے دی. کون سی موت؟ یہ موت ہے. روحیں بلا لیتا ہے اللہ تعالیٰ. اب یہ آر ای ایم کے دوران بلاتا ہے یا اوور آل بلاتا ہے، واللہ عالم، اس کے بارے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن قرآن کی آیت ہے کہ اللہ روحوں کو قبض کر. اور جن لوگوں کو سلیپ واک ہوتی ہے تو یاد رکھیں ان کے جو پونز ہوتے ہیں، جو برین کا سٹرکچر ہے پیچھے، اس میں مسئلہ ہوتا ہے تو وہ سلیپ واک شروع. تو آر ای ایم کے بارے میں بات کر رہا تھا کہ ریپڈ آئی موومنٹ میں جسم پیرالائز ہونے جائے، ورنہ انسان جب وہ پرفارم کرنے لگ جائے گا وہ اگین یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈیفenس میں، کیونکہ اس ٹائم انسان بہت کمزور حالت، اس ٹائم بڑے سے بڑا بادشاہ اور جنرل اور ریسلر وہ بھی اتنا زیادہ کمزور ہے کہ کوئی بھی اوپر تکیہ رکھے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی حفاظت انسان کی. اور اس دوران انسان کے ریپیئر ہوتے ہیں، باڈی ہیل ہوتی ہے، اور بہت سے اور پروسیس. یہ جو سائیکل ہے یہ 4 سے 5 بار چلتا ہے نیند میں، عام نیند 6 گھنٹے 7 گھنٹے کی 4 سے 5 بار یہ سائیکل ریپیٹ ہو، جیسے گاڑی کے گیئر چینج ہوتے ہیں. یعنی لائٹ سلیپ، ڈیپ سلیپ اور پھر آر ای ایم، پھر ریپیٹ ہوتا ہے لائٹ سلیپ، ڈیپ سلیپ، آر ای ایم. کیوں ریپیٹ ہوتا ہے؟ اگر بندہ آر ای ایم میں ہی ہے اور باڈی پیرالائز ہے پھر تو اس کو جو ہے وہ اس کی موت واقع ہو سکتی ہے اگین. اسی لیے اللہ نے کہا کہ اصحاب کہف کو ہم کروٹ دلواتے رہے، 309 سال سلوائے لیکن کروٹ دلواتے رہے، کیونکہ اگر ایک ہی آپ کروٹ میں ہیں تو پھر آپ کو آپ کے بلڈ ویسلز بلاک ہو، اس سے بہت کچھ ہارٹ اٹیک بھی ہو. تو اس لیے لائٹ سلیپ میں بندہ خود کروٹ بدل، لائٹ سلیپ میں برین شفٹ ہو جاتا ہے، انسان ایک دم جو ہے وہ اٹھ جاتا ہے، میں بھی اٹھتا نہیں ہے تو اس کا برین ایک دم سے اس کو میسج بھیجتا ہے کہ تم نے کروٹ بدلنی ہے. ساری چیزیں اللہ کے سائنس ہیں. اسی لیے دیکھیں جو دعا ہے، سلیپ پیرالیسس کچھ لوگوں کو ہو جاتا ہے تو یہ دعا پڑھنی چاہیے جب انسان ایک خوف سے اٹھ جائے. اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون. I take refuge in the perfect words of Allah from His anger and punishment and from the evil of His servants and from the madness and appearance. چوتھی چیز اس دعا میں ہے from the madness and appearance of devils، جو کہ آر ای ایم کے مطلب میری ایریز ریپڈ آئی موومنٹ کے دوران جو ویوڈ ڈریمز ہوتے ہیں ان میں اپیرنس آف ڈیولز ہوتی ہے اور شیاطین بہت کچھ کر سکتے ہیں، حملے کر سکتے ہیں. یہ دعا ڈیورنگ انریسٹ آف سلیپ. جسٹ ٹو اپریشیٹ کہ قرآن لغت کے حوالے سے رچ ہے اور ایک میریکولس لنگوسٹک حوالے سے قرآن از سو میریکولس. اللہ نے نیند کے حوالے سے مختلف جو ہے وہ ورڈز قرآن میں استعمال، لا تأخذوا سنۃ ولا نوم آیت. یہ جو ورڈ سنا ہے اس کا مراد ہے اونگ آنا، یعنی لائٹ سلیپ کہہ لیں کہ جب کوئی انوائرمنٹل کی وجہ سے انسان کو جاگ آ جائے. جیسے میں یہاں بیٹھا ہوں، بیٹھے بیٹھے اونگ آ جاتی ہے، میں ایک دم سر نیچے کرتا ہوں، سو جاتا ہوں، لیکن دروازہ کھلتا ہے تو میں ایک دم اٹھ، اس کو کہتے ہیں سنا. اور اللہ نے اپنے بارے میں کہا کہ اللہ کو سنا بھی نہیں، یعنی نیند تو بہت دور کی بات ہے،
اگر آپ سمجھتے ہیں رب کو نیند کی ضرورت ہے تو اللہ کو تو اونگ بھی نہیں آتی، جو کائنات کو سسٹین کرنے والی جو اس کو اونگ بھی نہیں آتی۔ پھر نیند کے لیے ایک ورڈ استعمال ہوا ہے النعاس، یہ سورہ انفال میں آیت نمبر 11 میں ہے، اذ یغشیکم النعاس امانۃ منہ۔ یہ جنگ بدر کے موقع پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحابہ پہ نیند طاری کی، آپ نے تاریخ وہ نیند کو اللہ نے کہا النعاس۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ Remember when he overwhelmed you with drowsiness, giving security from him۔ نعاس ایک ایسے سلمبر کو کہتے ہیں جو آپ کو دے، جو آپ کو ایکٹیو کر دے، یعنی کہ پاور نیپ کو۔ تو اللہ نے نعاس کا ذکر بھی کیا ہے قرآن میں، ایسی جس میں اللہ کی طرف سے انسان پہ سکینت نہ، اسی لیے اس طرح کی جو ہے وہ دعا کرنی ہے، کیونکہ نیند بھی بہت ضروری ہے انسانوں کے۔ اس کے بعد رقود کا ذکر کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، کس سورہ میں ذکر کیا؟ اگر کوئی حافظ ہے یہاں پہ بتانا چاہے گا رقود کس سورہ میں ذکر ہے، میں اس کی آیا بھی نکال لیتا ہوں۔ رقود اصحاب کہف، وچ سورہ؟ سورہ نمبر 18، سورہ کہف میں رقود کا ذکر ہے۔ میں آپ کو وہ آیا سنا دیتا ہوں ایگزیکٹ۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا۔ اور اگر تم ان کی طرف دیکھتے and you would think them awake، تم ان کی طرف دیکھتے تو تمہیں لگتا کہ وہ جاگے ہوئے ہیں، while they were asleep، وہ رقود کی حالت۔ رقود کہتے ہیں ویری ڈیپ، جب انسان اپنے انوائرمنٹ سے بری ہو جاتا اور اس کو پتہ ہی نہیں لگتا وہ کہاں پہ پڑا ہوا اور وہ اتنی ڈیپ سلیپ میں چلا جاتا ہے، ٹوٹل ڈسکنیکٹ۔ اور یہ اصحاب کہف کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں رقود they were in deep sleep، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں کروٹ دلی، اور پھر یہ بھی کہا کہ اگر تم دیکھ لیتے ان کی طرف تم ڈر کے بھاگ جاتے کہ تمہیں لگتا ان کی آنکھیں میں بھی ریپڈ آئی موو۔ واللہ عالم، میں یہ نہیں کہہ رہے اس آیت کی تفسیر ہے، نہ ہی ہم ایسا کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو لغت ہے، اور پھر سنا ہو گیا، اور پھر ایک اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سبات جو ہے یہ چیپٹر نمبر 78 سورہ نبا میں آیت نمبر 9 میں آتی ہے، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا۔ اور اللہ تعالیٰ نے نومکم سلیپ اس لیے بنائی ہے، رات اس لیے بنائی سباتا تاکہ تم، اور یہ ریسٹ سباتا انسان ہے وہ اگین ڈیپ ہوتا ہے، سیرینٹی ہوتا ہے، پی ہوتا ہے، اور اس کا باڈی سائیکل سرکیڈین کو فالو کرتا ہے، یہ سباتا ہے اکارڈنگ ٹو دا روٹ ورڈز میں۔ اگر ہم سرکیڈین ردم کا میں نے نام لیا، سرکیڈین ردم کیا ہوتا ہے اس پہ بھی آپ سرچ کریں، CIRTADIUM سرکیڈین ردم۔ آج دنیا کے ٹاپ ایتھلیٹس سیلیبریٹیز سرکیڈین ترستے ہیں اور اس کو فالو کریں۔ سرکیڈین ردم باڈی کا وہ سائیکل ہے جو کہ نیچرل لائف سٹائل پہ اگر آپ زندگی گزاریں گے تو آپ کی باڈی سرکیڈین ردم میں آ جائے گی آٹومیٹکلی، یعنی آپ کی آنکھ ٹھیک 4 بجے کھل جائے گی۔ یہ سرکیڈین ردم ہے، آپ کی باڈی کا جو میکینزم ہے وہ اس طرح بلڈ ہو جائے گا کہ ٹھیک 4 بجے آپ کی آنکھ کھل جائے گی۔ آپ کو 10 بجے پیک آورز ہوں گے، آپ موسٹ ایکٹیو ہوں گے 2:30 بجے، 10 بجے 2:30 بجے کے قریب آپ کی کوارڈینیشن بیسٹ ہوگی۔ اسی لیے بہت سے جو ایتھلیٹس ہیں وہ یوگا اور یہ ساری چیزیں 2:30 بجے کے قریب، 3 بجے کے قریب، رننگ والے سارے معاملات، اور بلڈ پریشر آپ کا سب سے زیادہ جو ہے وہ 6 بجے ہوتا ہے، صبح 6 بجے اکارڈنگ ٹو اگر سرکیڈین ردم۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو سائنس ہیں دنیا، یہ جو رات اور دن کے آنے میں، وہ یہی ہے کہ اللہ نے رات سونے کے لیے بنائی اور دن کام کرنے کے لیے بنایا، اسی کو سرکیڈین ردم۔ جب ہم اس کے اپوزٹ چلیں گے پھر باڈی کے بھی بہت مسائل آئیں گے، مائنڈ کے بھی بہت مسائل آئیں گے، اور پھر اسپرچولیٹی کے بھی بہت مسائل آئیں گے، پھر انسان کو پلز لینی پڑیں گی، ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا اور بہت کچھ کرنا پڑے گا۔ تو یہ ساری باتیں سرکیڈین ردم، اسی سے اگلی آیا بس پڑھتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا وَمِنْ آیَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ يَعْقِلُونَ۔ اور اللہ کے سائنس میں سے یہ بھی ہے کہ وہ ہمیں لائٹننگ دکھاتا ہے تاکہ کچھ لوگ اس سے فیئر لیتے ہیں، کچھ لیتے ہیں کہ بارش ہونے والی ہے، اور وہ آسمان سے بارش برساتا ہے جس سے وہ مری ہوئی زمین ڈیڈ ارتھ کو لائف دیتا ہے۔ Indeed in that are signs for a people کی تفسیر ہے، اللہ بار بار یہ بات کہتا ہے کہ اللہ بارش ڈیڈ ارتھ کو، اس کی تفسیر میں مفسر یہ کہتے ہیں کہ وہی بارش، نبی اور وہی، نبی کی ٹیچنگز اور وہی بارش، اور جس طرح
بارش مردہ زمین بنجر زمین سے ہریالی لے آتی ہے، اس طرح وہی ایک سیڈ ہارٹ کو، ایک ہوپلیس ہارٹ کو اور ایک ڈیڈ ہارٹ کو کوئی چیز افیکٹ نہیں ہو رہی ہے، وہی اس ڈیڈ ہارٹ کو ریوائیو کرے۔ لوگ کونسلنگ کے پاس جاتے ہیں، اپنے مسئلے لے کر لوگوں کے پاس جاتے ہیں، اللہ نے بتا دیا کہ وہی ریوائیو کرے گی تو اگر تم صحیح سے قرآن کو، اللہ کا ذکر۔ آج ہم میں بے چینی بہت زیادہ، انفیکٹ میرے کولیگ جہاں میں اتنا حیران ہوا، میں اسٹیٹس ڈالنے لگا تھا پھر کبھی بات کریں گے، وہ 1.5 گھنٹے بیٹھے رہے خاموش، موبائل انہوں نے یوز نہیں کیا، ماشاءاللہ ہی از ان ہز 40s، اور میں دیکھ رہا تھا یہ بندہ کیسے بیٹھا ہوا ہے وداؤٹ موبائل، کیونکہ 2 منٹ بعد موبائل فون اٹھا لیتے۔ 1.5 گھنٹہ وہ میرے سامنے وداؤٹ موبائل فون بیٹھے رہے، تدبر کرتے رہے، پتہ نہیں کیا سوچ، اور یہ ایک دن کی روٹین نہیں ہے ان کی، ہمیشہ ایسے موبائل کو ہاتھ میں نہیں، ذکر بھی کر رہے تھے، ڈیفینیٹلی ان کے لب ہل۔ ہاؤ از دس پاسبل کہ 1.5 گھنٹے ایک بندہ وداؤٹ موبائل فون بیٹھا ہے؟ یوتھ کو یہ بات کیسے ہو سکتی؟ کیونکہ ہم بور بہت زیادہ ہوتے ہیں، ہمیں آفٹر 5 منٹ کچھ چاہیے۔ ایسے لوگ اب بڑے کم ہوتے جا رہے ہیں جو 2 گھنٹے بیٹھ کے ذکر کر رہے ہیں، جو 1 گھنٹہ بیٹھ کے بس ذکر کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں سو۔ یہ سرکیڈین ردم کی باڈیز اس ردم کے ساتھ چل رہی ہے، اور ہماری باڈیز دجالی سیویلائزیشن کے ردم کے ساتھ چل رہی ہے۔ دجال کے ٹائم پہ ہر چیز الٹی ہوگی۔ پروفیٹ نے کہا کہ جو جنت ہے وہ دوزخ ہے اس کی، اور جو دوزخ ہے وہ جنت ہے، تو ہمارا سارا باڈی ردم تو اس کی پہ چل رہا ہے، اسی لیے ہماری لائف میں پرابلم بہت زیادہ، یہ سوچنے کی بات ہے۔ تو وہی جو ہے وہ انشاءاللہ ریوائیو کرتی، ڈیڈ ہارٹ کو بھی ریوائیو کر دیتی، اور ڈیڈ جو انسان کے ظاہر ہوپ لیس کنڈیشن ہوتی ہے ریوائیو۔ یہ انشاءاللہ آج میں، یہ ہے پارٹ 1، نوئنگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ ابھی بہت کچھ اللہ کے سائنس پہ اگر ہم سننے بیٹھے، انسان اتنی لمبی لسٹ ہے، اور اس لسٹ کے ایک ایک پوائنٹ پہ اگر انسان ریسرچ کرنے تو دنیا کا کوئی انسان جو ہے وہ اللہ کو مانے بغیر نہیں رہ سکتا اگر وہ انٹلیکچولی آنےسٹ ہے۔ ابھی آگے بات ہو رہی ہے تمہارے سکن کلرز میں بہت سے سائنز ہیں، انشاءاللہ وہ بھی میں سائنس کھولوں گا آپ کے سامنے، اس میں کیا سائنز ہے، سکن کے اندر کیا پگمنٹ ہوتا ہے جس کے ڈفرنٹ کلرز ہوتے ہیں انسانوں۔ پھر آگے آیات آ رہی ہیں کہ یہ جو ہیونز ہیں یہ بغیر پلرز کے کھڑے ہوئے ہیں، تمہارے لیے سائن ہے، وہ میں ڈارک انرجی، ڈارک میٹر کی انشاءاللہ آپ کو بات بتاؤں گا، جسٹ ٹو اپریشیٹ انسان کتنا پیچھے ہے۔ انسان ابھی کیچ اپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ نام انسان نے دیے ہیں، پورٹلز، وارم ہولز، ڈارک انرجی، ڈارک میٹر، یہ انسانوں کے دیے ہوئے نام ہیں، لیکن یہ تخلیق اللہ تعالیٰ کی، ان کو آپ جو بھی کہہ لیں لیکن تخلیق اللہ کی ہے۔ اور پھر مزید بہت سے سائنس انشاءاللہ تعالیٰ آ رہے ہیں، لیکن چونکہ لیکچر بہت لمبا ہو جائے گا تو آج ہم یہیں پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ یہ ساری بات بتانے کا مقصد وہی جو اللہ تعالیٰ انسان سورہ انفطار میں، یا ما غرک بربک، انسان تیرے رب سے کس نے غافل تجھے بنایا، فیشن کیا، تیرا خیال رکھا اور رکھ رہا ہے، اور کس موقع میری کیسے، پھر فَأَيْنَ تَذْهَبُ، کہاں جاتا ہے، کیوں بھاگتا ہے اللہ تعالیٰ سے؟ اس لیے کمنگ بیک ٹو دا کریم، ٹرسٹ می، یہ میں ایک دور میں 2011 میں بہت پریشان تھا، بہت کچھ چل رہا میری لائف میں، کیریئر ایئر میں صرف ایک بات یاد ہے، ادریس زبیر صاحب، میڈم فرحت ہاشمی، ان سے میری ملاقات ہوئی تھی مئی 2، انہوں نے صرف ایک سینٹینس، انہوں نے کہا تھا اگر تم کبھی پہ غور کرو تو اللہ نے تمہیں بہت کچھ، بہت ٹیلنٹ، اس لیے اپنے پرابلم، یہ درد اپنے پرابلم کو سرچ آؤٹ کرو، ٹرائی ٹو ریسرچ، علم کی طرف، اور پھر دیکھو کہ تم اسٹرانگ بنتے ہو، پھر دیکھو کہاں پر جاتے، اور میں نے خود ریسرچ، خود پڑھا، یہ میں آپ کو موٹیویٹ کرنے کہ یہ جو سینٹینس ہے نا کہ میں ہوپ لیس ہوں، کچھ نہیں کر سکتا، میری خراب ہوگی، یہ شیطانی سینٹینس، ٹرسٹ می۔ ہمارے پاس کوسچنز آتے ہیں کہ میں مطلب ختم ہو گیا، میں ایڈکٹ ہوں، جس بندے نے مان لیا وہ ایڈکٹ ہے، پھر وہ ایڈکٹ ہے، کیونکہ اس کی وہ اپنے آپ کو خود نیگیٹو جو ہے وہ ڈوز دے رہا ہے کہ میں ایڈکٹ ہوں۔ ایڈکٹ ہونے کا مطلب ہے میں بے بس ہوں، نہیں، آپ بے بس نہیں ہیں، یہ غلط ورڈ ہے، میں ایڈکٹ ہوں۔ آپ نے ایڈکٹ کو کبھی دیکھا نہیں ہے، کبھی ریہیبلیٹیشن سینٹر میں جائیں آپ کو دکھے گا ایڈکٹ کون ہو، تو یہ الفاظ شیطانی الفاظ ہیں، میں ایڈکٹ ہوں، میں ہوپ لیس ہوں، میں ختم ہو گیا ہوں، میں ڈپریسڈ ہوں۔ ابن قیم نے کہا ڈپریس بلیور از موسٹ بلیورڈ ٹو شیطان، کیونکہ وہ مزید اس کو نیگیٹیوٹی دے، اس لیے بہت کچھ ہے ہم میں، بہت کچھ، صرف ایکسپلور کرنے کی دیر ہے، صرف نالج حاصل کرنے کی دیر ہے، صرف جستجو کرنے کی دیر ہے، ڈائریکشن دینے کی۔ اور اللہ نے کہا سورہ چیپٹر 29 سورہ عنکبوت میں کہ جو کوئی بھی ہماری راہ میں جدوجہد کرے گا تو اس کی ہم مدد کریں گے، یہ گارنٹی ہے اللہ کی طرف کہ میں خود اس کی مدد کروں گا جو میری راہ میں اس لیے گو ٹو اللہ تعالیٰ کے آپ جتنا قریب ہیں آپ اتنے اسٹرانگ ہیں، جتنا رب سے دور ہیں آپ اتنے، تو رب کے پاس جائیں، تہجد پڑھیں، اللہ کو سجدے کریں لمبے لمبے، اللہ سے باتیں کریں، اللہ کے بارے میں جانیں، اللہ کے ایٹریبیوٹ کھول کر بیٹھیں کہ اس کے ناموں کا مطلب کیا ہے، اس کے لیے ٹائم نکالیں، باقی چیزوں کو چھوڑیں، اس کے لیے ٹائم نکالیں، یہ ویلیو ایڈڈ ترین چیزیں، یہی سلوشن ہے ہمارے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق، جزاک اللہ، کیونکہ جتنا ہم اللہ کے بارے میں جانیں گے اتنا انسان آزاد ہوگا، مینٹلی، فزیکلی، ہر طرح سے انسان کو آزادی مل جائے گی۔
جیسے علامہ اقبال رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ یہ جو ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو اس حوالے سے سب سے پہلے میں آپ کو قرآن کی ایک ورس سناتا ہوں، سورہ عنکبوت ہے، بلکہ سورہ زمر ہے، چیپٹر 39 ورس نمبر 29۔ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک مثال پیش کرتے ہیں اس شخص کی جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عبد ہے، جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اور جو اللہ کے آگے سبمٹ کرتا ہے، جو اللہ کو اپنا ماسٹر سمجھتا ہے، اس شخص کی مثال پیش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل یستویان مثلا۔ کیا مثال پیش کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ اللہ puts forth a similitude، اللہ تمہارے سامنے ایک مثال پیش کرتا ہے۔ A man، ایک بندہ، belonging to many partners disputing with one another، ایک ایسا انسان جو کہ بہت سے لوگوں کا غلام ہے اور وہ سارے کے سارے جو اس کے ماسٹرز ہیں وہ آپس میں اختلاف کر رہے ہیں۔ اس شخص کو سمجھ نہیں آ رہی میں نے کہنا کس کا ماننا ہے۔ And a slave man belonging entirely to one master، and Allah gives you a example of a man who belongs entirely to one master، اور ایک ایسا انسان جو ایک ماسٹر کا غلام ہے، ایک ماسٹر کے انڈر ہے۔ الحمدللہ، پریز بی ٹو اللہ، اللہ کا شکر ہے، یعنی یہ ہم اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے سینٹینس کہتے ہیں۔ تو اللہ نے ہمیں بتایا اسی آیہ میں الحمدللہ، پریز بی ٹو اللہ، بل اکثرہم لا یعلمون، اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے، پریز بی ٹو اللہ۔ کیا یہ دونوں آپس میں ایکول ہیں کمپیریزن میں؟ نہیں، اسی لیے الحمدللہ، آل پریز ٹو اللہ، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے، اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اب یہ اتنی امپاورنگ آیا ہے اگر آپ اس پہ سوچنے بیٹھیں کہ آج کا جو انسان ہے، آپ دیکھیں نا، ہمیں یہ دھوکہ دیا جاتا ہے کہ تم فری ہو۔ یہ جو دہریہ پن ہے، ایتھیزم ہے، یہ کیا کہتا ہے کہ جی فری ہو جاؤ ریلیجن کی باؤنڈری سے۔ کیا یہ ریلیجن نے جو ہے وہ لمٹس لگائی ہوئی ہیں، یہ بھی حرام ہے وہ بھی حرام ہے، چھوڑو دین کو، مذہب کو، فری ہو جاؤ۔ لیکن کویسچن یہ کہ کیا وہ فری ہیں؟ کیا وہ بھی فری ہیں واقعی؟ ہمیں تو وہ کہہ رہے ہیں فری ہو جاؤ، لیکن کیا وہ فری ہیں؟ دی آنسر از نو۔ یا تو وہ میڈیا کو فالو کریں گے، یا تو وہ اس دور کا جو ماڈرن ٹرینڈ ہے اس کو فالو کریں گے، کیونکہ موسٹ آر ٹرینڈ فالوورز۔ کسی دور میں ہپیزم آیا، لوگ ہپی بننا شروع ہو گئے، ہپیزم کو فیشن سمجھنا شروع ہو گئے۔ کسی دور میں سوشلزم بہت فروغ پایا، لوگ سوشلسٹ ذہن کے ہو گئے۔ کسی دور میں کمیونزم بہت فروغ پایا، لوگ کمیونسٹ ہو گئے۔ یہ سارے ٹرینڈز ہیں، یہ آئیں گے جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ واٹ ریمینز از اللہ تعالیٰ کا کانسیپٹ، اینڈ واٹ ریمینز از اسلام۔ اسلام چل رہا ہے، ڈے ون سے چل رہا ہے، حضرت آدم کے دور سے چل رہا ہے۔ حضرت آدم بھی اسلام لے کر آئے تھے، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسلام لے کر آئے تھے۔ ریلیجن ول اسٹینڈ، از اسٹینڈنگ، اینڈ تھرو آؤٹ یو ول سی کہ یہ رہے گا ریلیجن۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا ایک بندہ جب اللہ کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ آزاد ہو گیا، اب اسے کسی کی غلامی نہیں کرنی پڑے گی، رادر اسے انسانوں کی بھی غلامی کرنی پڑے گی، وہ انسانوں کو بھی خوش کرے گا، نہ انسان خوش ہوں گے۔ اسے جو ہے وہ معاشرے کی بھی غلامی کرنی پڑے گی، نہ اس سے معاشرہ خوش ہوگا۔ اسے کلچر کی بھی غلامی کرنی پڑے گی، کلچر بھی اس سے خوش نہیں ہوگا۔ اسے جو ہے وہ ان ورسٹ کیس سینیریو ایسی چیزوں کی غلامی کرنی پڑے گی کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبدیت سے نکل گیا، جب وہ اللہ کی ورشپ سے نکل گیا، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے بندے کو چھوڑ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے، تم نے مجھے میری قدر نہیں کی۔ ان لوگوں نے، جیسے اللہ کہتے ہیں نا، سورہ زمر کی ورس ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کی وہ قدر نہیں کی جیسے اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ اب ویسٹ نے دیکھیں، ایک ان کا کنسیپٹ ہے ہیپینس کا، ویسٹ کا ایک کنسیپٹ ہے فریڈم کا۔ مغربی جو تہذیب ہے انہوں نے ایک فریڈم کا کنسیپٹ دیا ہیومینٹی کو اپنی سمجھ کے مطابق۔ ظاہر ہے وہی کو وہ فالو کرتے نہیں ہیں، انہیں جو سمجھ آیا وہ انہوں نے ہمیں کنسیپٹ دیا۔ وہ کنسیپٹ یہ ہے کہ فالو یور ڈریمز، اپنی ڈریمز کو چیز کرو نو میٹر واٹ، اینڈ ڈو ناٹ لیٹ اینی ون کم ان بٹوین یو اینڈ یور ڈریمز، اور کسی کو بھی اپنے اور اپنے ڈریمز کے درمیان نہ آنے دو۔ سننے میں بہت امپاورنگ سینٹینس ہے، بہت اچھا سینٹینس ہے، کانفیڈنٹ لوگوں کا سینٹینس ہے کہ میں اپنا ڈریم فالو کروں گا۔ پھر کہا کہ اپنے پیشن کو فالو کرو نو میٹر واٹ ایور یور پیشن از، وہ پیشن فالو کرو۔ پھر کہا کہ ڈو وٹ یو فیل لائک، اور آج ہمارے میجورٹی نوجوان نسل کا یہ کانسیپٹ ہے، اس کو دیزم کہتے ہیں۔ میں نے ایک لیکچر میں سمجھایا تھا، دیسٹ کانسیپٹ آف لائف یہ ہے کہ میں مانتا ہوں خدا ہے، میں مانتا ہوں وہ آل لونگ ہے، لیکن میں وہی کو نہیں مانوں گا۔
وہی ایز اے سورس آف گائیڈنس میں نہیں تسلیم کر سکتا. اس کو دیزم کہتے ہیں, اس فلسفے کو. تو آج ہمارے میجورٹی جو لوگ ہیں, چونکہ ویسٹ سے کتابیں آ رہی ہیں, ویسٹ سے موٹیویشنل سپیکرز آ رہے ہیں, یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, بہت تھن لائن ہے. یقین کریں عقیدہ ایسے خراب ہوتا ہے آپ سوچ نہیں سکتے. میں نے پڑھی ہوئی ہیں بکس, میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں. الحمدللہ ایک سائڈ پہ عقیدہ بھی پڑھا ہے, اسلامی عقیدہ, دوسری سائڈ پہ ان کی بکس بھی پڑھی ہیں. یہ اللہ نے بصیرت دی کہ آئی واز ایبل ٹو ریکگنائز, لیکن ہر ایک کے پاس یہ چیز نہیں ہوتی کہ وہ ریکگنائز کر لیں. بہت سے لوگ ان سے ہیلپ لیتے ہیں, جو کہ کوئی حرج نہیں ہے, میں اس کو نہیں کہتا کہ نہیں لینی چاہیے, آپ سیلف ہیلپ بکس پڑھیں, لیکن بیویئر کہ ان کی جو تہذیب ہے اس کے کچھ خاص پلرز ہیں, اور ان پلرز میں سے ایک پلر ہے انڈیویجولزم, انفرادیت. ویسٹ از آل اباؤٹ انڈیویجولزم اینڈ انڈیویجولسٹک فلاسفی آف لائف. ان کا پہلی جو فوکیت ہے وہ انڈیویجول ہے, ہیومنزم کی بھی. ہیومنزم بھی ایک پوری فلاسفی آف لائف ہے جو کہتا ہے انڈیویجول میٹرز, فرد میٹر کرتا ہے, اس سے پہلے کہ معاشرے کی بات ہے, فرد کی بات کرو. اسلام آن دی ادر سائڈ ٹاکس اباؤٹ کولیکٹیوزم. یہ بہت بیسک ڈفرینس ہے. اب چونکہ وہ انڈیویجولزم کے قائل ہیں, انفرادیت کے قائل ہیں, ان کے لیے فرد کی خوشی میٹر کرتی ہے رادر دین خالق کی کیا خوشی ہے, خالق آپ سے کیا چاہ رہا ہے. تو اس لیے یہ فلسفہ ہمارے نوجوان نسل کے ذہنوں میں اس طرح سرات کر گیا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا, اس ہڈن انداز میں, کہ اب ہمارا بچہ یہ کہتا ہے کہ میں وہ کروں گا جو مجھے خوشی دیتی ہے چیز. بس یہ ان کا فلسفہ بن گیا. آئی ول ڈو وٹ ایور آئی فیل لائک, اور اگر مجھے اس میں کوئی روکے گا تو وہ انسانیت کا دشمن ہے, وہ فریڈم آف سپیچ کا دشمن ہے, وہ فریڈم آف تھاٹ کا دشمن ہے, وہ بائیگٹ ہے, اور وہ فلاں ہے, اور وہ فلاں ڈھمکا ہے. آج آپ دیکھیں کہ اسلام آباد میں فوٹو شوٹ ہوا, بچہ تھا ایک, اس نے فوٹو شوٹ کیا عجیب و غریب لباس پہن کے, بڑا مشہور ہوا, وائرل ہوا کنٹینٹ. تو اس نے پورا جواب دیا بچے نے اپنے انسٹاگرام پہ. اس نے کہا کہ بھائی کس کو کیا تکلیف ہے یہ کرنے سے, میں کس کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچا رہا نا, بس آئی ول ڈو وٹ ایور آئی فیل لائک اینڈ نو ون کین جج می. کوئی مجھے جج نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے. اس نے اللہ کا بھی نام لیا. اس نے یہاں تک کہا کہ تم سب اللہ سے ڈرو, کہ تم لوگ مجھے جج کر رہے ہو, میرے لباس کو, میرے ساتھ جو لڑکی کھڑی فوٹو شوٹ میں اس کے لباس کو جج کر رہے ہو. دیکھیں کنفیوز اسٹیٹ آف مائنڈ, ایک طرف اللہ کا بھی نام لیا جا رہا ہے, ایک طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے تم لوگ اللہ سے ڈرو, پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ میں وہ کروں گا جو میرا دل کرتا ہے, تم لوگوں کو کیا تکلیف ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم قرآنک کنسیپٹ آف فریڈم کو سمجھیں, قرآنک کنسیپٹ آف آزادی کو سمجھیں. قرآنک کنسیپٹ آزادی کا یہ ہے کہ تم کہاں دھکے کھاتے پھرو گے, کہاں سر مارتے پھرو گے, ریسرچیں کرتے پھرو گے, جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک سسٹم نازل کر دیا ہے, حلال اور حرام بتا دیا ہے, تمہیں فریڈم کا کنسیپٹ بتا دیا ہے. وہ فریڈم یہ ہے کہ اللہ کے آگے سبمٹ کرو, تم دیکھنا اللہ تمہارے معاملات سارے اپنے ہاتھ میں لے لے گا, کیونکہ لوگوں کے دل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے. تو قرآنک کنسیپٹ آف فریڈم کی طرف آ جاؤ, سمپل ایز دیٹ. ادروائز ٹرائی کر لو, دیکھ لو, اگر لوگ کی لائلٹی تمہیں مل جاتی ہے اللہ کو چھوڑ کے تو ٹرائی کر لو. یہ ایک بہت بڑی بات ہے جو میں نے کی ہے. اگر آپ اس پہ سوچیں, موسٹ آف اس, ہم میں سے میجورٹی انسانیت, کافر, مسلمان, ہر کلچر کے, وہ انسانوں کی لائلٹی کے ساتھ بہت سٹرگل کرتے ہیں. دے لک فار لائلٹی, وفاداری. ٹھیک ہے, ویسٹ نے بڑی ترقی کر لی, لیکن کیا انہوں نے وفادار لوگ کریٹ کیے؟ وہاں پہ عورتیں انسیکیور ہیں کہ میرا خاوند وفادار نہیں, اس کے ساتھ افیئرز ہوتے ہیں شادی کے بعد. پھر وہاں پر مرد انسیکیور ہے کہ میری بیوی وفادار نہیں. وہاں پہ پولیٹیکل لیڈر انسیکیور ہے کہ یہ جو سامنے میرے لوگ بیٹھے میں جلسوں میں, یہ میرے ساتھ وفادار نہیں ہے. یہ صرف تب تک ہے جب تک میرے پاس پیسے ہیں, پرکس ہیں, پریویلیجز ہیں. ہر بندہ انسیکیور ہے کیونکہ اس کے پاس لائل لوگ نہیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیسے لائل لوگ تھے, کیا آپ سوچ سکتے ہیں؟ ایسے لوگ جو جان تک, اپنی جان تک صرف کرنے پہ تیار ہو جاتے تھے, وداؤٹ اینی گریڈ. کوئی گریڈ نہیں, کوئی لالچ نہیں, یہ رزق ہے اللہ کی طرف سے, سمجھیں اس کو. جس بندے نے اللہ کو چھوڑا پھر وہ لوگوں کے ہاتھوں ذلیل ہوتا ہے, اور جس بندے نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ساتھ پکڑ لیا, اللہ کے ساتھ لائلٹی لگا لی, پھر اللہ اس کے ارد گرد ایسے لائل لوگ رکھ دیتا ہے کہ وہ حیران رہ جاتا ہے کہ یہ کہاں سے آ رہے ہیں.